بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیز وائس کے معزز سامعین السلام علیکم۔ بلعم بن باورہ کا عبرتناک واقعہ مروی ہے کہ جس کا واقعہ قرآن کریم میں بھی بیان ہوا ہے۔ اس کا نام بلعم بن باورہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نام صفی بن راہب تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بلقا کا ایک شخص تھا جو اسم اعظم جانتا تھا اور جبارین کے ساتھ بیت المقدس میں رہا کرتا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ یمنی شخص تھا جس نے کلام اللہ کو ترک کر دیا تھا۔ یہ شخص بنی اسرائیل کے علماء میں سے تھا۔ اس کی دعا مقبول ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل سختیوں کے وقت اسے آگے کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اس کی دعا مقبول فرما لیا کرتا تھا۔ اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کے بادشاہ کی طرف اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا۔ اس عقل مند بادشاہ نے اسے مکر و فریب سے اپنا کر لیا۔ اس کے نام کئی گاؤں کر دیے اور بہت کچھ انعام و اکرام دیا۔ یہ بدنصیب دین موسوی کو چھوڑ کر اس کے مذہب میں جا ملا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نام بلعام تھا۔ یہ بھی ہے کہ یہ امیہ بن ابو سلط ہے۔ ممکن ہے یہ کہنے والوں کی یہ مراد ہو کہ یہ امید بھی ہے کہ اس کے مشابہ تھا۔ اسے بھی اگلی شریعتوں کا علم تھا لیکن یہ ان سے فائدہ نہ اٹھا سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کو بھی اس نے پایا۔ آپ کی آیات بینات دیکھی، معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے، ازہارہ لوگوں کو دین حق میں داخل ہوتے دیکھا، لیکن مشرکین کے میل جول، ان کے امتیاز، ان میں دوستی اور وہاں کی سرداری کی ہوس نے اسے اسلام کو قبول کرنے کا بالکل حق نہ دیا اور قبول اسلام سے روک لیا۔ اسی نے بدری کافروں کے ماتم میں مرثیے کہے۔ بعض احادیث میں وارد ہے کہ اس کی زبان تو ایمان لا چکی تھی لیکن دل مومن نہیں ہوا تھا۔ کہتے ہیں اس شخص سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ اس کی دعائیں جو بھی کرے گا مقبول ہوں گی۔ اس کی بیوی نے ایک مرتبہ اس سے کہا کہ ان 3 دعاؤں میں سے ایک دعا میرے لیے کر۔ اس نے منظور کر لیا اور پوچھا کیا دعا کرانا چاہتی ہو؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے اس قدر حسن و خوبصورتی عطا فرمائے کہ مجھ سے زیادہ حسین عورت بنی اسرائیل میں کوئی نہ ہو۔ اس نے دعا کی اور وہ ایسی ہی حسین ہو گئی۔ اس نے پر نکال لے اور اپنے میاں کو محض بے حقیقت سمجھنے لگی۔ بڑے بڑے لوگ اس کی طرف جھکنے لگے اور یہ بھی ان کی طرف مائل ہو گئی۔ اس سے یہ بہت کڑا اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اسے کتیا بنا دے۔ یہ بھی منظور ہوئی۔ وہ کتیا بن گئی۔ اب اس کے بچے آئے، انہوں نے گھیر لیا کہ آپ نے غضب کیا، کیا لوگ ہمیں طعنہ نہیں دیں گے کہ ہم کتیا کے بچے مشہور ہو جائیں؟ آپ دعا کیجئے کہ اللہ اسے اس کی اصلی حالت میں پھر سے لا دے۔ اس نے وہ تیسری دعا بھی کر لی۔ تینوں دعائیں یوں ہی ضائع ہو گئیں اور یہ خالی ہاتھ بے خیر رہ گیا۔ مشہور بات تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے ایک شخص تھا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ نبی تھا۔ یہ محض غلط ہے، جھوٹ ہے اور کھلا افطر ہے۔ مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم جبارین سے لڑائی کے لیے بنی اسرائیل کے امراہی میں گئے، انہیں جبارین میں بلعام نامی یہ شخص تھا۔ اس کی قوم اور اس کی قرابت دار چچا وغیرہ سب اس کے پاس آئے اور کہا کہ موسیٰ اس کی قوم کے لیے آپ بددعا کیجئے۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اگر میں ایسا کروں گا تو میری دنیا و آخرت دونوں خراب ہو جائیں گی۔ لیکن قوم سر ہو گئی۔ یہ بھی لحاظ مروت میں آ گیا کہ بددعا کی، اللہ تعالیٰ اس سے کرامت چھین لی اور اسے اس کے مرتبے سے گرا دیا۔ سدی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کو وادی طیہ میں 40 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں لے کر جاؤں، ان جبارین سے جہاد کروں۔ یہ آمادہ ہو گئے، بیعت کر لی۔ انہی میں بلعام نامی ایک شخص تھا جو بڑا عالم تھا، اسم اعظم جانتا تھا۔ یہ بدنصیب کافر ہو گیا۔ قوم جبارین میں جا ملا، ان سے کہا کہ تم نہ گھبراؤ، جب بنی اسرائیل کا لشکر آ جائے گا میں ان پر بددعا کروں گا تو وہ دفعتاً ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے پاس تمام دنیاوی ٹھاٹھ تھے لیکن عورتوں کی عظمت کی وجہ سے یہ ان سے نہیں ملتا تھا، بلکہ ایک گدھی پا رکھی تھی۔ شیطان اس پر غالب آ گیا، اسے اپنے پھندے میں پھانس لیا، جو کہتا تھا کرتا تھا، آخر ہلاک ہو گیا۔ مسند ابو یعلی موصلی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سب سے زیادہ اس سے ڈرتا ہوں جو قرآن پڑھ لے گا، جو اسلام کی چادر اوڑھے ہوئے ہوگا
اور دینی ترقی پر ہوگا کہ ایک دم اس سے ہٹ جائے گا، اسے پس پشت ڈال دے گا، اپنے پڑوسی پر تلوار لے دوڑے گا اور اسے شرک کی تہمت لگائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ مشرک ہونے کے زیادہ قابل کون ہے، یہ تہمت لگانے والا یا وہ جسے تہمت لگا رہا ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ تہمت درنے والا۔ بہرحال وہ دنیوی لذتوں کی طرف جھک پڑا، یہاں تک کہ شیطان کا پورا مرید ہو گیا، اسے سجدہ کر لیا۔ کہتے ہیں کہ اس بلعام سے لوگوں نے درخواست کی کہ آپ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے حق میں بد دعا کیجیے۔ اس نے کہا اچھا میں اللہ سے حکم لے لوں۔ جب اس نے اللہ تعالیٰ سے مناجات کی تو اسے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل مسلمان ہے اور ان میں اللہ کے نبی موجود ہے۔ اس نے سب سے کہا کہ مجھے بد دعا کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ انہوں نے بہت سارے تحفے طائف جمع کر کے اسے دیے، اس نے سب رکھ لیے۔ پھر دوبارہ درخواست کی کہ ہمیں ان سے بہت خوف ہے، آپ ضرور ان پر بد دعا کیجیے۔ اس نے جواب دیا کہ جب تک میں اللہ تعالیٰ سے اجازت نہ لے لوں میں ہرگز یہ نہ کروں گا۔ اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے مناجات کی، لیکن اسے کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ اس نے یہی جواب انہیں دیا تو انہوں نے کہا دیکھو اگر منع ہی مقصود ہوتا تو آپ کو روک دیا جاتا جیسا کہ اس سے پہلے روک دیا گیا۔ اس کی بھی سمجھ میں آ گیا کہ اٹھ کر بد دعا شروع کی۔ اللہ کی شان ہے بد دعا ان پر کرنے کے بجائے اس کی زبان سے اپنی ہی قوم کے لیے بد دعا نکلی، اور جب اپنی قوم کی فتح کی دعا مانگنا چاہتا تو بنی اسرائیل کی فتح نصرت کی دعا نکلتی۔ قوم نے کہا آپ کیا غضب کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کیا کروں، میری زبان میرے قابو میں نہیں۔ سنو اگر سچ مجھ میری زبان سے ان کے لیے بد دعا نکلی بھی تو قبول نہ ہوگی۔ سنو اب میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں، اگر تم اس میں کامیاب ہوگے تو سمجھ لو کہ بنی اسرائیل برباد ہو جائیں گے۔ تم اپنی نوجوان خوبصورت لڑکیوں کو بناؤ سنگار کرا کے ان کے لشکروں میں بھیجو، انہیں ہدایت کر دو کہ کوئی ان کی طرف جھکے تو انکار نہ کرے۔ ممکن ہے بوجہ مسافت لوگ زناکاری میں مبتلا ہو جائیں، اگر یہ ہوا تو چونکہ یہ حرام کاری ہے اللہ کو سخت ناپسند ہے، اسی وقت ان پر عذاب آ جائے گا اور یہ تباہ ہو جائیں گے۔ ان بغیرتوں نے اس بات کو مان لیا اور یہی کہا اور یہی کیا۔ خود بادشاہ کی بڑی حسین و جمیل لڑکی بھی بن ٹھنگا نکلی اور اسے ہدایت کار کی تھی کہ سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور کسی کو اپنا نفیس نہ سونپے۔ یہ عورتیں جب بنی اسرائیل کے لشکر میں پہنچی تو عام لوگ بے قابو ہو گئے، حرام کاری سے نہ بچ سکے۔ شہزادی بنی اسرائیل کے ایک سردار کے پاس پہنچی۔ اس سردار نے اس لڑکی پر دوڑے ڈالے، لیکن اس لڑکی نے انکار کیا۔ اس نے بتایا کہ میں فلاں فلاں ہوں۔ اس نے اپنے باپ سے بلعام سے پوچھوایا، اس نے اجازت دی۔ یہ خبیث اپنا منہ کالا کر رہا تھا جسے حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی صاحب نے دیکھ لیا، اپنے نیزے سے ان دونوں کو پرو دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دست و بازو قوی کر دیے، اس نے یوں ہی ان دونوں کو نیزے پر چھیدے ہوئے اٹھا لیا۔ لوگوں نے کہا انہیں بھی انہیں دیکھا۔ اب اس لشکر پر عذاب رب بشکل طاعون آیا اور 70,000 آدمی فوراً ہلاک ہو گئے۔ بلعام اپنی گدی پر سوار ہو کر چلا، وہ ایک ٹیلے پر چڑھ کر رک گئی۔ اب بلعام اسے مارتا پیٹتا ہے لیکن وہ قدم نہیں اٹھاتی۔ آخر گدی نے اس کی طرف دیکھا اور کہا مجھے کیوں مار رہا ہے؟ سامنے دیکھ کون ہے؟ اس نے دیکھا تو شیطان لعین کھڑا ہوا تھا، یہ اتر پڑا اور سجدہ میں گر گیا، الغرض ایمان سے خالی ہو گیا۔ اس کا نام یا تو بلعم تھا یا بلعم بن باورا یا ابن ابرار تھا، کافی روایات میں اس کا نام مختلف آیا ہے۔ یہ بلقا کا رئیس تھا، اس میں اعظم جانتا تھا لیکن اخیر میں دین حق سے ہٹ گیا، واللہ العلم۔ ایک روایت میں ہے کہ قوم کے زیادہ کہنے سننے سے جب یہ اپنی گدی پر سوار ہو کر بد دعا کے لیے چلا تو اس کی گدی بیٹھ گئی، اس نے اسے مارا پیٹا اور اٹھانا چاہا، کچھ دور چل کر پھر بیٹھ جاتی، اس نے پھر اسے مارا پیٹا اور اٹھا لیا، اسے اللہ نے زبان دی، اس نے کہا تیرا ناس ہو جائے، تو کہاں اور کیوں جا رہا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں اس کے رسول سے لڑنے اور مومنوں کو نقصان دلانے جا رہا ہے؟ دیکھ تو صحیح فرشتے میری راہ روک کے کھڑے ہیں۔ اس نے پھر بھی کچھ خیال نہ کیا، آگے بڑھ گیا، حبان نامی پہاڑی پر چڑھ گیا جہاں سے بنی اسرائیل کا لشکر سامنے ہی نظر آتا تھا۔ اب ان کے لیے بد دعا اور اپنی قوم کے لیے دعا کرنے لگا، لیکن زبان الٹ گئی، دعا کی جگہ بد دعا اور بد دعا کی جگہ دعا نکلنے لگی۔ قوم نے کہا کیا کر رہا ہے؟ کہا بے بس ہوں۔ اسی وقت اس کی زبان نکل پڑی، سینے پر لٹکنے لگی، اس نے کہا لو میری دنیا بھی خراب ہوئی اور دین تو بالکل برباد ہو گیا۔ پھر اس نے خوبصورت لڑکیاں بھیجنے کی ترکیب بتائی جیسے کہ اوپر بیان ہوا ہے، اور کہا کہ اگر ان میں سے ایک نے بھی بدکاری کر لی تو ان پر رب کا عذاب آ جائے گا۔
ان عورتوں میں سے ایک بہت ہی حسین عورت جو کنانیہ تھی اور جس کا نام کستی تھا، جو سور نامی ایک رئیس کی بیٹی تھی۔ وہ جب بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے سردار زمری بن شہوم کے پاس سے گزری تو شمعون بن یعقوب کی نسل میں تھا۔ وہ اس پر فریفتہ ہو گیا، دلیری کے ساتھ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا، آپ تو شاید کہہ دیں گے کہ یہ مجھ پر حرام ہے۔ آپ نے کہا، بے شک۔ اس نے کہا، میں آپ کی یہ بات تو نہیں مان سکتا۔ اسے اپنے خیمے میں لے گیا، اسے منہ کالا کرنے لگا۔ وہیں اللہ تعالیٰ نے اس پر طاعون بھیجا۔ حضرت فحاص بن غرار بن ہارون اس وقت لشکر گاہ سے کہیں باہر گئے ہوئے تھے جب آئے اور اپنے ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے اور انہیں اٹھائے ہوئے باہر نکلے۔ کہنی کوک پر رکھے ہوئے تھے۔ کہنے لگے، یا اللہ، ہمیں معاف فرما، ہم پر سے یہ وبال دور فرما۔ دیکھ لے، ہم تیرے نافرمانوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ ان کی دعا اور اس فعل سے طاعون اٹھ گیا، لیکن اتنی دیر میں جب حساب لگایا گیا تو 70,000 آدمی اور ایک روایت کی روح سے 20,000 آدمی مر چکے تھے۔ دن کا وقت تھا اور کنانیوں کی یہ چھوکریاں سودا بیچنے کے بہانے صرف اس لیے آئی تھیں کہ بنی اسرائیل بدکاری میں پھنس جائیں اور ان پر عذاب آ جائے۔ بنی اسرائیل میں سے اب تک یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ وہ اپنے ذبیحہ میں سے گردن اور دست اور سری اور ہر قسم کا سب سے پہلا پھل فحاص کی اولاد کو دیا کرتے تھے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ان کی مثال کتے کی سی ہے، خالی ہے تو ہانپتا ہے اور دھتکارا جائے تو ہانپتا ہے۔ یا تو اس مثال سے یہ مطلب ہے کہ بلعام کی زبان نیچے کو لٹک پڑی تھی، جو پھر اندر کو نہ ہوئی، کتے کی طرح ہانپتا رہتا تھا، زبان باہر لٹکائے رہتا تھا۔ یہ بھی معنی ہے کہ اس کی ضلالت اور اس پر جمے رہنے کی مثال دی کہ اسے ایمان کی دعوت، علم کی دولت، غرض کسی چیز سے برائی سے نہ ہٹایا۔ جیسے کتے کی اس کی زبان لٹکنے کی حالت برابر قائم رہتی ہے، خواہ اسے پاؤں تلے روندا، خواہ چھوڑ دو۔ جیسے بعض کفار مکہ کی نسبت فرمان ہے کہ انہیں وعظ پند کہنا نہ کہنا سب برابر ہے، انہیں ایمان نصیب نہیں ہونے کا۔ جیسے بعض منافقوں کی نسبت فرمان ہے کہ ان کے لیے تو استغفار کر یا نہ کر، اللہ انہیں نہیں بخشے گا۔ یہ بھی مطلب ہے کہ اس مثال کا بیان کیا گیا ہے کہ ان کافروں، منافقوں اور گمراہ لوگوں کے دل بودے اور ہدایت سے خالی ہیں، یہ کبھی مطمئن نہیں ہوتے۔ پھر اللہ عز و جل اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ تو انہیں پند و نصیحت کرتا رہ، تاکہ ان میں سے جو عالم ہیں وہ غور و فکر کریں اور اللہ کی راہ پر آ جائیں۔ یہ سوچیں کہ بلعام ملعون کا کیا حال ہوا، دینی علم جیسی زبردست دولت کو جس نے دنیا کی سفلی راحت پر کھو دیا، آخر نہ یہ ملا نہ وہ، دونوں ہاتھ خالی رہ گئے۔ اسی طرح یہ علماء یہود جو اپنی کتابوں میں اللہ کی ہدایتیں پڑھ رہے ہیں، ان کے اوصاف لکھے پاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ دنیا میں تمام نہ پھنسیں، اپنے مریدوں کو پھانس کر بھول نہ جائیں، ورنہ یہ بھی اسی طرح دنیا میں کھو دیے جائیں گے۔ انہیں چاہیے کہ اپنی علمیت سے فائدہ اٹھائیں، سب سے پہلے تیری اطاعت کی طرف جھکیں اور اوروں پر حق کو ظاہر کریں۔ دیکھ لو کہ کفار کی کیسی بری مثالیں ہیں، کتوں کی طرح صرف نگلنے اگلنے اور شہوت رانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ بس جو بھی علم و ہدایت کو چھوڑ کر خواہش نفس کو پورا کرنے میں لگ جائے، وہ بھی کتے جیسا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے بری مثالیں نہیں، اپنی ہبا کی ہوئی چیزوں کو پھر لے لینے والا کتے کی طرح ہے جو کہہ کر کے چاٹ لیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ گناہگار لوگ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں، یہ تو اپنا ہی خسارہ کرتے ہیں۔ اطاعت اتباع حدیث سے ہٹا کر خواہشی غلامی، دنیا کی چاہت میں پڑھ کر اپنے دونوں جہاں خراب کرتے ہیں۔